ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اسی طرح جس طرح پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں اور میری انتہائی معززات بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بیان کر دیا، اور اس کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین تو ان میں نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان سے بہت کمیاں کوتاہیاں، کمزوریاں، گناہ، ہر چیز ہوتی ہے، مگر یہاں پر ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دے کے انسان کو یہ موقع دے دیا کہ اب سارے 11 مہینے کے اور پچھلی جو زندگی گزر گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اپنے پچھلے سارے گناہوں کی اللہ سے سچی معافی مانگ لو، توبہ کر کے پھر استقامت فی الدین کی دعا کرو کہ اللہ میں انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کروں گا اور پوری کوشش کروں گی کہ یا اللہ میں پورا دین پہ چلوں، تیرے نبی کی اطاعت کروں، تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے مطابق زندگی گزارو۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اب ہمارے اللہ تعالیٰ نے سسٹم جو ہمیں دے دیا ہے ماہ رمضان کا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور یہ آخری تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ آج 24ویں رات ہے آخری عشرے کی۔ اس میں یقین کریں کہ ہم اگر کوشش کریں نا سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمام گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہیں جو ساری عمر ہم کرتے رہے ہیں یا پورا سال کرتے رہے ہیں۔ اب سچے دل سے اللہ کے ہاں سجدے میں پہ جائیں، لیٹ کے پہ اللہ سے توبہ کریں، سجدے میں لیٹ کے تو کریں تو توبہ اللہ سے، یعنی جس طرح بھی اللہ تعالیٰ مانتا ہے نا، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کو منا لے۔ کیوں کہ اگلا ماہ رمضان پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہوگا یا نہیں، مگر یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے دے کے ہمیں حوصلہ دے دیا، ہمیں موقع دے دیا کہ ہم اپنے سابقہ گناہوں کی، کوتاہیوں کی، جو ہم سے جھوٹ، فریب، فراڈ، ہر چیز جو بھی ہوا ہے زندگی میں، تو اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اب آخری عشرہ چل رہا ہے، آج 24ویں رات ہے، تو یقین کریں اگر اب بھی ہم سچے دل سے اللہ کے ہاں سجدہ سر بسوج ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یقین رکھیں، یہ یقین رکھیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو جتنی خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ کوئی گناہ گار انسان اللہ کے ہاں سچی توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میرے سامنے اگر توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرو۔ اب ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، ظاہر ہے انسان نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ اب چونکہ ہم سے ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی، جھوٹ، کوتاہی، گناہ کا اندیشہ رہتا ہے کہ گناہ نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پکی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے۔ اور یقین کریں جب ہم اللہ سے اس امید کے ساتھ دعا کریں گے اور یقین کے ساتھ اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہمیں ہر گناہ سے بچائے گا اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کو منانا کیسے ہے؟ جیسے عام روٹین ہماری گزرتی ہے، مثلا سو گئے، موبائل میں لگے رہے، گیموں میں لگے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے۔ اب اس کو تھوڑا سا چینج کر لینا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب رات کا ٹائم ہو، عشاء کی نماز پڑھ کے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے سحری سے پہلے، تو وہ عشاء کی نماز، فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنے شروع کر دیں۔
2 4 8 10 15 20 36 40 جتنے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اس میں کیا ہوگا، آپ کا لنک، آپ کا رابطہ اللہ سے جڑ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ نوافل پڑھیں تو اس کو اس امید سے پڑھیں کہ ہم اللہ کے آگے اپنی سچی توبہ کرنے لگے۔ اے اللہ، ہمارا کھڑے ہونا، قیام کرنا، ہمارا اپنے آگے جھکنا اور ہماری دعاؤں کا مانگنا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دینا، ہماری قبولیت کا ذریعہ بنا دینا، پھر انشاءاللہ العزیز معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہترین موقع ہے ہمارے پاس، ماہ رمضان کی یہ طاق راتیں، اس میں اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے آگے جھک کے توبہ کریں، سچی توبہ کر لیں کہ یا اللہ جو پچھلی زندگی گزر گئی، اے اللہ اس پہ ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ زیادہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمیں یہ جو لیلۃ القدر کی رات اگر مل جائے تو ہم کیا اللہ سے پڑھیں، کیا مانگیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، اس موقع کو یقین کر لیں، اپنا لیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ جب آپ اللہ سے جڑیں گے تو اللہ کے رسول سے جڑ جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ العزیز پھر وہی سلسلہ جڑ جائے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو یہ اطاعت میں آ جائے گا۔ اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے، جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو پھر ہماری روٹین جو ہے نا وہ ایک اچھے طریقے سے آ جائے۔ مثلا جو 11 مہینے بقایا ہے نا، تو اس میں ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور جو جھوٹ بولنے کی ہماری عادت تھی وہ اس جھوٹ کو ختم کر دیں، کسی کے ساتھ فراڈ، اسی طرح گناہ، اسی طرح جو بھی چھوٹے گناہ سے لے کے بڑے گناہ تک، اس سے اللہ سے معافی مانگے اور سچی پکی توبہ کر لیں کہ اللہ اب ہم سچی توبہ کرنے لگے ہیں اور تو نے ہمیں اس چیزوں سے بچانا ہے، اور استقامت فی الدین عطا فرمانی، دین پہ پکا ہمیں مضبوط کر دینا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ ختم کروں گا، تو اس کو آپ نے اپنائیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، گھروں میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بے چینیاں، ہر چیز پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وقتی طور پہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، لیکن آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ اللہ اسی سے کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔